سلطان نے گائفلوزائنن کو آزاد کر دیا، لیکن اس شخص نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور ساحلی شہر عکا کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بیت المقدس کے صلیبیوں کے ہاتھوں سے نکلنے پر سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگی۔ برطانیہ میں تو صلاح الدین ٹیکس لگایا گیا تاکہ پیسے جمع کر کے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف فوج اکٹھی کی جا سکے۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو لوگ سلطان سے لڑنے جائیں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جرمنی اور فرانس میں تو خواتین نے اپنے زیور بیچ کر پیسے فوج کی مدد کے لیے دیے۔ چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ فرانس اور جرمنی کی افواجوں کے ساتھ عکا پہنچ گیا اور صلیبی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ مسلمان اور صلیبی شدید جنگ میں الجھے تھے کہ اس دوران صلاح الدین ایوبی بری طرح بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے محاذ پر ان کی فوج کو نقصان پہنچنے لگا۔ سلطان کو محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس دوران رچرڈ نے عکا پر حملہ کر دیا اور سلطان بیماری کی وجہ سے عکا والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ عکا شہر میں موجود مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے رچرڈ کو پیشکش کی کہ اگر مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو ان کی صلیب اعظم انہیں لوٹا دی جائے گی۔ وہ رچرڈ کو قیدیوں کی رہائی کے لیے تاوان بھی دینے کو تیار تھے۔ تاوان کی رقم بھی طے پا گئی اور سلطان نے اس کی پہلی قسط بھی بھیج دی، لیکن رچرڈ نے یہ قسط لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ تاوان کے حوالے سے کچھ بڑے صلیبی رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ رچرڈ نے کچھ عرصے تک تو بات چیت کی، لیکن وہ جوشیلا اور جلد باز نوجوان تھا اور جنگ کا شوقین تھا، چنانچہ وہ زیادہ دیر بات چیت نہ کر سکا۔ اس نے عورتوں اور بچوں سمیت 4000 قیدیوں کو قتل کروا دیا۔ سلطان کو اس قتل عام پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے صلیب اعظم دمشق بھیج دی، جو کبھی پھر صلیبیوں کو نہیں ملی اور تاریخ کے ریکارڈ سے غائب ہو گئی۔ آج بھی کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ صلیب کہاں ہے۔ بہرحال رچرڈ نے عکا میں مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد ایک اور ساحلی شہر جافا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ رچرڈ بیت المقدس پہنچا، لیکن اس میں اسے فتح کرنے کی طاقت نہ تھی، اس لیے وہ جافا لوٹ گیا۔ سلطان نے جافا کی طرف پیش قدمی کی اور دونوں فوجوں میں شدید لڑائی ہوئی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس دوران رچرڈ بیمار ہوا تو سلطان نے اس کے لیے شربت اور دوائیں بھیجی اور خود اس کی عیادت کے لیے گئے۔ رچرڈ کو اب اپنے وطن کی یاد ستا رہی تھی۔ اسے یہ خبریں بھی مل رہی تھی کہ انگلینڈ میں اس کے بھائی جان نے اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے، چنانچہ اس نے صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی۔ چنانچہ صلح کے تحت جافا اور عکا سمیت کچھ ساحلی شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہیں اور انہیں بیت المقدس میں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یہ لڑائی ختم ہوئی اور رچرڈ انگلینڈ واپس چلا گیا۔ اس طرح صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ کی 3 سالہ جنگ ختم ہوئی۔ صلیبیوں کی واپسی کے بعد سلطان بھی دمشق لوٹ آئے، لیکن سلطان کے دل میں ایک خلش تھی۔ انہیں حج کی بہت خواہش تھی، لیکن سلطان اپنی مصروفیات کی وجہ سے اب تک حج نہیں کر سکے۔ وہ دمشق واپس پہنچے تو اس سال بھی حج کا وقت گزر چکا تھا۔ سلطان بہت روئے اور جب حاجیوں کا ایک قافلہ واپس آیا تو سلطان اس کے استقبال کے لیے بہت دور گئے اور ایک ایک حاجی سے مل کر روئے۔ واپسی پر انہیں بخار ہو گیا۔ وہ اس بری طرح بیمار ہوئے کہ کوئی ہوش نہ رہا۔ حالت یہ تھی کہ حافظ قرآن برابر ان کے سرہانے بیٹھے تلاوت کر رہے تھے، جبکہ دمشق کے شہری روزانہ ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے گھر کے دروازے پر جمع ہو جاتے۔ 4 مارچ 1193 کی صبح سلطان نے اپنی آنکھیں کھولی، تلاوت سن کر مسکرائے، پھر ان کے ہونٹ ہلے گویا وہ کچھ پڑھ رہے ہوں، پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ شہر کے لوگوں کو سلطان کی وفات کا علم ہوا تو وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور ٹھاٹھیں مار مار کر رونے لگے۔ سلطان کو دمشق میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ سیریز مکمل ہوئی۔ جلد ملتے ہیں آپ سے نئے ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔